بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ پروگرام صحت ہی زندگی کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد عثمان چشتی۔ حکیم صاحب ایک طویل عرصے سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج تک ہزاروں کی تعداد میں مریض دیکھ چکے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے امراض دل پر کہ سردیوں میں خاص کر امراض دل جو ہے وہ کیوں بڑھ جاتے ہیں۔ دل کا درد جو ہے وہ تو دل والے ہی جانتے ہیں، لیکن آج ہم جانیں گے کہ جو دل کے امراض ہیں وہ کیوں بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم صاحب۔ جی شہزاد صاحب بہت شکریہ جی آپ کو مجھے اسٹوڈیو میں کال کرنے کا، اور سیکنڈلی میں مرغلہ نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے انہوں نے اس پلیٹ فارم میں دعوت دی۔ اور بالکل جی آج میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ سردیوں میں خاص طور پر دل کے امراض یا ہارٹ اٹیک کا ایشوز کیوں زیادہ میجر ہوتا ہے۔ اس میں بیسک وجوہات جو سی ہے وہ پانی کا کم استعمال، سب سے مین چیز کہ پانی کا کم استعمال۔ عموماً طور پر بوڑھے لوگوں میں یا نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کا ایشو اس وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے کہ عام طور پر جون سا ہے ان کو یورن زیادہ آتا ہے، اور وہ پانی اس وجوہات کی بنا پہ وہ پانی جون سا ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ پانی کا کم استعمال کرنے سے ہماری شریانیں جون سا ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں جی، ڈرائنس کی بنا پہ، خشکی کی بنا پہ کمپریس ہونے کے بعد اس وجہ سے جون سا ہے وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی اور مین وجہ، جیسے آج کل جیسے موسم سرد ہوتا ہے تو غذائی عادات ہماری تبدیل ہو جاتی ہیں نا، کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی بالکل جی، عموماً طور پر سردیوں میں یہ شاید آپ کو بھی یہ چیز معلوم ہو، میں ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ پانی کا کم استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسٹومک کے اندر پورشن اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ہم کھانے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم خوراک زیادہ انٹیک کرتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں۔ جب خوراک ہم زیادہ انٹیک کرتے ہیں تو عموماً طور پر ہم پروٹین بھی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، چکنائی کی مقدار بھی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس بنا پہ جون سا مختلف قسم کے عوارض بن جاتے ہیں، جس میں خاص طور پر کولیسٹرول کا بڑھ جانا، چکنائی، خون میں چکنائی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے دل کے مختلف امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی متھ ہے، آج اس کو بھی ذرا کلیئر کرتے جائیں کہ یہ جو آج پچھلے آپ دیکھیں کہ 71 سال سے ہمیں ایک تحقیق کے پیچھے لگایا گیا تھا کہ یہ جو چکنائیاں ہیں، دیسی چکنائیاں ہیں، جیسے آپ اس کو دیسی گھی کہہ لیں، مکھن کہہ لیں، یا اس میں کوکونٹ آئل ہے، اولیو آئل ہے، یہ ساری خاص کر دیسی گھی کے متعلق کہ یہ ساری جو ہے نا چکنائیاں انتہائی خطرناک ہیں، جبکہ اب جو ہیں موسٹلی ڈاکٹر حضرات ہیں، حکیم حضرات ہیں، یا جتنے بھی معالج ہیں جس بھی طریقے کے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تحقیق ہی غلط تھی۔ یہ جتنی بھی چکنائیاں جو بیجوں کی چکنائیوں پہ ہمیں لگا دیا گیا، جیسے آج کل ہم ریفائن آئل کہتے ہیں، تو یہ بیماری کی اصل جڑ ہے کہ باڈی میں انفلامیشن پیدا کرتے ہیں، اس انفلامیشن سے پھر آگے جو ہے وہ دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، شوگر بلڈ پریشر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی بالکل جی شہزاد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ خاص طور پر یہ جتنے ریفائن آئلز ہیں یہ خاص درجہ حرارت پہ، بہت ہائی ٹمپریچر پہ یہ ریفائن کیے جاتے ہیں جی، اور جیسے یہ ریفائن ہائی ٹمپریچر پہ کیے جاتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے منرلز یا ایسے جو وٹامنس جو باڈی کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں جی۔ پھر یہ والی چکنائی جو سی ہوتی ہے یہ خاص طور پر ہمارے لیور کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، اور ہمارا لیور اس کو فلٹر نہیں کر پاتا۔ اچھا، اس وجہ سے آج کل جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ جی ڈاکٹر جون سے حضرات جون سے ہیں وہ بھی اس کو ریورس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیسی مکھن یا جون سا ہے یہ والی چکنائی، دیسی گھی وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ پروسیسنگ نہیں ہوئے ہوتے، پروسیس نہیں ہوئے ہوتے اور یہ قدرتی طریقے سے جون سا یہ بنائے جاتے ہیں، اور تب جون سا نا یہ غذا اس کو ہضم بھی کر پاتی ہے اور معدہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر پاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ خون گاڑھا ہو جانا، جیسے کہتے ہیں جی کہ اب ڈاکٹر، اب کسی بھی جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں یا جو بھی کریں تو وہ بلڈ تھنر جو ہوتے ہیں اس پہ مریض کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بلڈ تھنر جو ہیں وہ آپ کو زندگی بھر استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کیا جو طب یونانی ہے اس میں بھی ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا نہ ہو اور آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہ ہو، دل کو ایکسٹرا زور سے پمپنگ نہ کرنی پڑے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ
آپ نے جس طرح یہ بتایا کہ جی خون کو پتلا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ دوپہر کو میں یہ کہتا ہوں کہ پورشن وائز غذا کا استعمال اس طرح کریں کہ آپ سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں. سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے سے ہم اپنے بلڈ تھنر میڈیسن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور سبزیوں کا جتنا اور پھلوں کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے ہمیں بلڈ تھنر میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. حکیم صاحب یہاں یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ امراض دل جو ہیں ان کی, جیسے انجائنا ہے جو آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے, دل کا درد ہوتا ہے, ایک عام آدمی کس طرح پہچانے کہ یہ دل کا درد ہے یا سم ٹائم معدے میں پرابلم ہوتی ہے, گرڈ ہو رہا ہوتا ہے, تب بھی اسی طرح کی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ سینے کا درد ہے یا معدے کی تذابیت کی وجہ سے یہ ساری سمٹمز آ رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں بتاتے جائیں. ابھی میں چند دن پہلے جون سا ہے میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا اور بہت درد سے تڑپ رہا تھا. اچھا. اور لوگ اس کو پانی پلا رہے تھے, جوس کوئی پلا رہا تھا, کوئی کولا پلا رہا تھا, اور میں نے فوراً اس کو جا کے جب دیکھا تو اس کے شولڈر میں پین محسوس ہو رہی تھی, بازو میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا. تو میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ پیشنٹ جون سا یہ ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے, اور اس کو فوراً جون سا نا ایمبولینس کو کال کرنی چاہیے تاکہ یہ فوراً جون سا نا یہ کوئی بھی سروسز لے سکے. تو عموماً طور پر جو ہے نا ہارٹ اٹیک کی سب سے پہلی جو سمٹمز ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کے شولڈر اور بازو میں کھچاؤ تو نہیں پڑ رہا, اچھا, اور اس کے ہارٹ دل والے طرف جو ہے اس کو کھچاؤ یا وزن تو نہیں محسوس ہو رہا. یہ کامنلی ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شولڈر اور بازو میں اگر کھچاؤ محسوس ہم کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو یہ ایک ہارٹ اٹیک کی ایک بیسک سمٹمز ہو سکتی ہیں جس کو آپ فوراً پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو پھر جب کلینکل فارم میں جب جاتے ہیں, آپ کلینک پہ جب وزٹ کرتے ہیں, تب بہت سارے ٹیسٹز اور کلینکل انسٹرومنٹ کے ذریعے ہمیں یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں. اچھا, اسی طرح وہ بھی بیان کریں کہ یہ جو تیزابیت کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ اسی طرح سینے پہ بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے, اور پھر ان کو سانس کی یہاں پہ تنگی بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایزی فیل نہیں کر رہے ہوتے. اینزائٹی اور ہارٹ کی جو پرابلمس کی جو سمٹمز ہیں وہ سملر ہو سکتی ہیں. اچھا. اور مگر اس کو ڈائگنوسٹک فارم میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہارٹ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کے جسم میں درد اور کندھوں میں کھچاؤ اور بازو میں کھچاؤ رہتا ہے, اور تیزابیت کی صورت میں مختلف قسم کی گھبراہٹ, بے چینی, تلخی, اینزائٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے پیشاب کا یہ سمجھ لینا کہ یورن کا بے احتیاطی طور پر نکل جانا. اچھا. اور اس کے یہ تیزابیت کی صورتحال میں یہ چیزیں شامل ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے حکیم عثمان چشتی صاحب کی گفتگو سنی کہ سردیوں میں امراض دل کے بڑھ جانے کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجہ مرغر خنزائیں بڑھ جاتی ہیں اور پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کچھ مریض جو ہیں ان کو انزائٹی یا جو ہے تیزابیت کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے, ان کو تیزابیت ہے یا ان کو انزائٹی ہے. تو یہ ایسی ایک ویڈیو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہے کہ جس میں آپ اپنی علامات کو سامنے رکھ کر ابتدائی طور پر یہ جانچ سکیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ ایک مستند معالجے سے اپنا علاج جو ہے وہ کرا سکیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.